بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام ویورز اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں اور ماشاءاللہ کئی سبسکرائبر نئے آئے ہیں، ان سب کی خدمت میں میری دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں دعا گو ہوں آپ سب لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو سکھی رکھے اور آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ہم آج جو پروگرام شروع کر رہے ہیں وہ بظاہر تو ترتیب دیا ہے کتابی صورت میں رضا علی عابدی نے، جو BBC لندن میں کبھی خبر بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن انہوں نے مختلف کتابوں سے تحقیق کرنے کے بعد پھر ایک کتاب لکھ ڈالی اور اس کے بعد اس کتاب کا نام لکھا پرانے ٹھگ. اور ٹھگ آپ جانتے ہوں گے عام فہم زبان میں کسے کہتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے واقعات پرانے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آئیں گے. ہمارے آنے والے جو پروگرام ہوں گے وہ اسی موضوع سے متعلق ہوں گے کہ کیا ٹھگ ختم ہو گئے. پہلا ٹھگ، گورا چٹا ٹھگ، آنا نجات دہندہ کا، خون کا بدلہ خون، کس پر کیا گزری، سلی مین، آخر نڈال ہو گیا. تو امیر علی ٹھگ فلپ میڈوز ٹیلر کے ناول کا خلاصہ ہے. اور کمسن امیر علی کا ٹھگوں کے ہاتھ لگنا، فیصلہ لڑکے کو ٹھگ بنانے کا، ہلاک کرنا، غضبناک شیرنی کا، امیر علی کا باضابطہ ٹھگ بننا، پہلی بار دیکھنا ایک قتل کا، گرو کی شاگردی قبول کرنا، امیر علی کے ہاتھوں پہلی ہلاکت، خود ہلاک ہوتے ہوئے بچنا، 1000 جان سے فدا ہونا ایک حسینہ پر، دکن کی حسینہ کو بھگا لے جانا، امیر علی کا لٹیروں کو لوٹنا، ادا کرنا نماز، حیدرآباد شہر ہندوستان میں بے آبرو ہو کر اس کے کوچے سے نکلنا، دلال کا ورگلانا، امیر علی کو پراسرار غار کی تلاش، ساتھیوں کی گرفتاری اور رہائی، دوبارہ بے آبرو ہو کر نکلنا، 2 اشرفیوں میں ہونا نکاح کا، نواب سبزی خان کا آنا چنگل میں، سبزی خان کا مرنا، مشکل سے قتل کے بعد دنیا تیاگ دینا ایک ٹھگ کا، تلوار سے مرنا ایک راجپوت کا، 4 سال کے وقفے کے بعد ہلاکت، نئی محبوبہ کا ہلاک ہونا امیر علی کے ہاتھوں، تمہارا خوبصورت بیٹا مر گیا، امیر علی پنڈاریوں سے جا ملا، امراوتی کا تاراج کیا جانا، انگریزوں کا خزانہ لوٹنے میں ناکامی، راز فاش ہونا ٹھگوں کا، امیر علی چلا سمندر دیکھنے، ہاتھ لگنا دولت مند شکار کا، مارا جانا خزانہ برداروں کا، موت کا منظر دیکھ کر بچے کا مر جانا، گنیش کے ہاتھوں کمسن بچے کی موت، ایک اور بچے کا مارا جانا. برے دن آنے والے ہیں. عظیمہ پر بھید کھلنا اور اس کا مر جانا، رہائی کے بعد دوبارہ وہی کاروبار، امیر علی کا جانا بیٹی کو دیکھنے، بیٹی کی آخری جھلک، لکھنؤ میں قید اور فرار کی کوشش، میر صاحب اب راہ راست پر آ جائیے، امیر علی کا پکڑا جانا آخری بار، بہشت میں جانے کا یقین بالآخر، بننا وعدہ معاف گواہ، دنیا مجھے یاد کرے گی. تو کیا ٹھگ ختم ہو گئے؟ انگریز بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ انہوں نے برے صغیر سے ٹھگوں کا صفایا کر دیا ہے. انگریز کہتے ہیں تو سچ ہی ہیں، اگر کہتے ہیں تو یہ سوچ کر ہم نے بس اتنا کیا کہ ٹھگوں کے چھوٹے موٹے قصے پڑھے اور ادھر ادھر ڈال دیے. اگر کچھ اہمیت دی تو امیر علی ٹھگ کو دی، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا تھا اور موقع ملتے ہی بڑی ہی بے رحمی سے راہگیروں کے گلے میں پھندا ڈال کر انہیں مارتا بھی تھا، جس کے بعد مال و اسباب کا لوٹا جانا تھا. انگریزوں کا قصہ بھی خوب ہے. انہوں نے بھی بنگال میں موقع ملتے ہی اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے گرایا اور پھر مال و اسباب پر ہاتھ صاف کیا. اس کے بعد دولت سے لندے پھدے واپس انگلستان آ گئے، یعنی UK چلے گئے. اس وقت انگلستان کہا جاتا تھا، ولایت بھی کہتے تھے، لندن. خود کو نواب کہلوایا اور ایسی شان و شوکت سے رہے کہ کیا بیچارے ہندوستانی نواب رہے ہوں گے. 18ویں صدی کے وسط میں بنگال سے اپنا دامن بھرا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہاتھ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے.
اس کے ساتھ ایک کمال یہ بھی کیا کہ ہندوستانیوں کے ساتھ پیار و محبت سے رہنے لگے، فارسی اور اردو سیکھ لی انہوں نے، اور غزلیں کہنے لگے، حقہ پینے لگے، قورمہ کھانے لگے، اور یہی نہیں شرفا کی بیٹیوں سے بیاہنے لگے۔ اس وقت تک تھوڑے ہی سے انگریز ہندوستان آئے تھے یا ہندوستان جانے کی زحمت گوارا کیا کرتے تھے۔ وہاں ان کی چھوٹی سی برادری تھی، اسی لیے ہندوستانیوں کے ساتھ نبھاتے تھے۔ نئی صدی شروع ہوئی تو واپس آنے والے گورے نوابوں کو دیکھا دیکھی دوسرے انگریزوں نے بھی ہندوستان کی راہ لی۔ کلکتے، مدراس اور بمبئی میں، جو آج کل کا ممبئی ہے، ان کا اچھا خاصا مجمع ہو گیا تو ان کے تیور بدل گئے۔ پھر انہوں نے جو بھی اچھے برے کام کیے، اس کی بحث لمبی ہے۔ وہاں کچھ اچھے کام یوں کیے کہ انہیں کرنے کی جرت کوئی باہر والا ہی کر سکتا ہے۔ انہوں نے طے کیا کہ بر صغیر سے برائیوں کا خاتمہ کیا جائے، سختی سے یا نرمی سے، جیسے بھی بنے، قدیم اور نامناسب رسم و رواج ختم کیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے بچوں کے پیدا ہوتے ہی مار ڈالنے والوں کو مارا، غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والوں کو قید خانوں میں غلاموں کی طرح رکھا، ہندو کی ایک نہ سنی، اور ایک بڑا کمال کیا کہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی کچی پکی سڑکوں اور پگڈنڈیوں پر راہگیروں کے گلے گھونٹ کر انہیں موت کے گھاٹ اتارنے والے کئی ہزار ٹھگ اور ٹھگوں کو جیلوں میں ٹھونسا، کالے پانی بھیجا۔ یہ وہاں کی جیل ہے جس طرح پاکستان میں قطار در قطار لٹکا کر انہیں یہ بات جتائی کہ جب گلے میں جان نکالنے والا پھندا لگتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ انہی ٹھگوں کی تاریخ ہے جس کو کہ مصنف نے تاریخ کا حصہ نہیں بنایا اور ایک ناول کے صورت میں پیش کیا۔ اب ایک سوال سر اٹھاتا ہے، اور وہ یہ کہ ٹھگوں کو ختم ہوئے تو اب 250 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اب ان کی تاریخ کو دہرانے سے کیا حاصل؟ سوال تو مناسب ہے، لیکن اس کا یہ جواب بھی نامناسب نہیں ہوگا کہ تاریخ بڑی ظالم شے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود کو دہراتی ہے، میں کہتا ہوں کہ کہیں رکے، کہیں ٹھہرے، دم لے لے تو خود کو دہرائے۔ تاریخ کبھی رکتی ہی نہیں، یہ اپنے حلیے اور شکل و صورت بدل کر جاری رہتی ہے، ٹلتی نہیں۔ اس کی بڑی مثال ہمارے ٹھگ ہیں۔ 19ویں صدی اور آج کا یہ دن، یہ ٹھگ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ یہ اپنا طریقہ واردات تو بدل دیتے ہیں مگر اپنی ٹھگی سے باز نہیں آتے۔ میں اپنی بات کی زیادہ وضاحتیں نہیں کروں گا اور چاہوں گا کہ اگلے مرحلے میں، جو کہ سلسلے وار چلے گا انشاءاللہ تعالی، قدم قدم پر حیران ہوں کہ جو کچھ ہو چکا وہی سب حلیے تبدیل کر کے آج تک ہو رہا ہے۔ صرف اشارتاً کہتا چلوں کہ پرانے ٹھگ عام مجرم نہیں تھے، وہ ایک فرقہ تھے، ایک مسلک کے پرستار تھے۔ انہیں یقین تھا وہ کسی کو نہیں مارتے بلکہ ان کی دیوی بھوانی ان کے ہاتھوں راہگیروں کو ہلاک کرتی ہے۔ یہ ان کا قبیلہ تھا۔ وہ بااثر لوگوں کو لوٹے ہوئے مال میں شریک کرتے تھے، اسی طرح صاحب اقتدار لوگ ان کو تحفظ فراہم کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نہایت بے رحم اور شقی القلب تھے، کبھی کسی کو معاف نہ کرتے۔ بڑا ہی مختلف زمانہ رہا ہوگا کہ جب ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو ان کو پکڑنے والے دیانتدار تھے، پیشکش کے باوجود رشوت کو ٹھکراتے تھے، اور ان پر اوپر سے کوئی دباؤ تھا تو یہ نہیں کہ فلاں ہمارا آدمی ہے، اس کو جانے دو، بلکہ ان کا یہ دباؤ تھا کہ دیکھنا کوئی بچنے نہ پائے۔ اوپر والوں کو اگر کہا جاتا کہ قانون نرم ہے تو راتوں رات قانون کو بدل دیا جاتا تھا۔ ان معنوں میں ہمارے اس تذکرے کو، ہمارے اس ناول نما حقیقت کو آپ ایک عجوبہ پائیں گے۔ اس موضوع پر اردو میں کچھ زیادہ نہیں لکھا گیا۔ امیر علی ٹھگ کی سوانح جو ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں لکھی گئی تھی، اسے اردو میں حسن عابد جعفری نے ترجمہ کیا، اور پھر 2 کتابیں مصطلحات اور ٹھگ بدیہ 19ویں صدی میں شائع ہوئی تھیں، اور جن کا ذکر کتابوں میں اپنے آبا کی، یہ کتاب کا نام ہے۔ اب وہ کتابیں کمیاب ہیں،
कहीं पड़ी होंगी कचरे के ढेर में। तो फरमाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ कि लंदन में अपनी मकामी लाइब्रेरी में फरोख्त होने वाली किताबें देख रहा था कि जिनमें एक अंग्रेजी किताब चिल्ड्रन ऑफ काली नज़र आई, जो मैं यूं ही लेके आ गया कि बड़े सगीर की तारीख का मेरे पास अच्छा खासा ज़ख़ीरा है। इसे पढ़ा तो ठगों के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात निगाह से गुजरी। नतीजतन वही हुआ जो ऐसे मौक़ों पर होना चाहिए। मुझे और ज़्यादा जानने का इश्तियाक हुआ और मज़ीद किताबें हासिल की और उन्हें पढ़ता गया, और दिल इसरार करता रहा कि इसमें आप लोगों को भी शामिल किया जाए, और उसी हिसाब से प्रोग्राम को तरतीब दिया गया। अब लफ्ज़ तरतीब में भी एक हिकमत छुपी है। इसमें जिस कदर तहकीक नज़र आए, मैं यह वहीं एतराफ़ कर लूँगा कि वो तहकीक मेरी नहीं है। मैंने जो अर्क रेज़ी की है उसे मुहक्किकों की ज़बान में ज़ेली या सानवी तहकीक कहते हैं। इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में ठगी की तारीख़ है और एक नामी गिरामी ठग कि जिसका नाम फरंगिया था। तारीख़ के इस हिस्से का किरदार है वो आला ज़ात का हिंदू था और राहगीरों को बेदरेग मारता था। इस हिस्से में आप एक एक ठग के अंजाम की दास्तानें सुनेंगे। उसका दूसरा हिस्सा एक मशहूर कदीम नावल का हिस्सा खुलासा है, जिसका मरकज़ी किरदार आज तक मशहूर ठग अमीर अली है, जो अपना नाम सैयद अमीर अली बताता था। लोग उसे मीर साहब के नाम से पुकारते थे। 5 वक्ता नमाजी था। मुहर्रम में इमाम हुसैन के सोग में सब्ज़ लिबास पहनता था। शहादत के जिक्र पर आहो बुका करता था, लेकिन बाहर निकलते ही जो पहला राहगीर हाथ लगता उसके गले में रुमाल डालकर इस महारत से फांसी लगाता कि राहगीर वहीं उसके कदमों में जो राहगीर के मर जाता। ऐसे ही ठगों के बारे में औरंगज़ेब का एक फरमान मिलता है कि जिसमें उसने ये हुक्म दिया था कि इन फांसी गरों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, मगर अंग्रेज़ों की आमद तक मुल्क में काजी की अदालतें काम कर रही थीं, जो ये सोचकर हैरान हुआ करती थीं कि ये कैसा कत्ल है कि इसमें खून नहीं बहता। दूसरे ये कि इन अदालतों में वादा माफ गवाह को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा जाता था। नतीजा ये होता कि बादशाह वक्त का फरमान जो है वो बेअसर होकर रह जाता। इन दो हिस्सों में एक नुमायाँ फ़र्क है। पहला हिस्सा तो यूं महसूस होता है कि ठगों के सिवाय ठगी का और उनको कोई काम ही ना था। जहन इनकी निजी ज़िंदगी और ज़ाती हालात और मामलात की तस्वीर बनाने से कासिर है। इसके बरक्स दूसरे हिस्से में एक ठग की निजी ज़िंदगी का ज़रा सी तफसील मिलती है, और इसकी खुशियाँ, इसके रंज, इसकी फ़िक्रें और परेशानियाँ, इसके कामयाब और नाकाम इश्क, इसकी शराफत और बदज़ाती, इंतकाम का जज्बा, कभी कभार नमूदार होने वाले रहम दिली, कभी कभार, ये सब इस हिस्से में आप इंशाल्लाह सुनेंगे। और सुनने वाले कभी अमीर अली से नफ़रत करेंगे और कभी कभी उसको रहम दिली के साथ भी देखेंगे और उस पर रहम आएगा, तरस भी आएगा। एक तरफ बीवी बच्चों से वालेहाना दीवानगी की हद तक लगाव है, तो दूसरी तरफ राह चलते काफिलों में शामिल औरतों और बच्चों को बेरहमी से मार डालने की वारदातें हैं। ये बताना मुनासिब होगा कि ये बुनियादी तौर पर तारीख की किताब नहीं बल्कि नावल है। तारीख से मुसन्निफ ने यूं बचा के रखा है कि पूरी किताब में एक भी सन और तारीख दर्ज नहीं की। मुसन्निफ का दावा था कि इसमें लिखे हुए सारे वाक़यात हकीकी हैं, सिर्फ इनमें तसलसल पैदा करने की कोशिश की गई है और रंग आमेजी की गई है। ये नावल सन 1839 1839 में लिखा गया और बरतानिया में बेहद मकबूल हुआ। कहते हैं कि मलके विक्टोरिया उसे इतने शौक से पढ़ती थी कि छापे खाने में जो सफ़ेद छप जाते तो वो पहले मलका विक्टोरिया को ही पहुँचाते थे। मुस्तलहात ठगी इसके मुसन्निफ थे मिर्ज़ा मोहम्मद अली अकबर इलाहाबादी सन 1839। ठगे बद्दिया मुसन्निफ बासावल दास 1840 के लगभग, और कन्फेशन ऑफ अ ठग बाय फिलिप मेडो टेलर 1839, चिल्ड्रन ऑफ काली बाय कीवन रशबी 2002,
ठग बाय माई-2004। तो इन्हीं किताबों से इक़्तिबास करते हुए उनका भी शुक्रिया अदा करता चलूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता रहूँ। एक ज़रूरी बात, जुर्म और सज़ा के बयान में बाज़ मकामात दिल को दुखाते हैं, जराइम की तफसील खुशगवार नहीं होती। वीडियो में ऐसे मकाम आएंगे, अगरचे मैंने तफसील से गुरेज किया है, फिर भी इसके लिए माजरत खा हूँ कि वो तारीख का हिस्सा है। तो अभी बाकायदा प्रोग्राम शुरू नहीं किया था, ये तमहीदन अर्ज़ की थी। कल इंशाअल्लाह जो आपके सामने प्रोग्राम पेश होगा वो होगा पहला ठग। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।